سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان پر وزیر آباد میں ہونے والے قاتلانہ حملہ کیس کے مدعی ایس ایچ او عامر شہزاد بھدر کی اچانک موت سوشل میڈیا پر زیر بحث ہے۔ اس بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ جوان سال عامر بھدر طبعی موت سے چل بسے یا پھر انہیں راستے سے ہٹایا گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اور قومی اسمبلی میں سابق ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے ٹویٹر پہ لکھا ہے، ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیس کی ایف آئی آر کے مدعی ایس ایچ او عامر بھدر بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے۔ گھر والوں کے مطابق عامر بھدر بالکل صحت مند تھے۔ ان لوگوں کو انسانوں کے قصاب سسیلین مافیا کا خطاب جس نے بھی دیا ہے بالکل درست ہے۔ سوشل میڈیا پر یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان پر حملہ کیس کے مدعی ایس ایچ او عامر بھدر ہارٹ اٹیک کے سبب چل بسے۔ ان پر بر وقت ایف آئی آر درج نہ کرنے کا الزام تھا۔ وہ ان دنوں ایس ایچ او صدر وزیر آباد تعینات تھے، کیس کی تفتیش کا اہم کردار تھے۔ پی ٹی آئی رہنما عثمان سعید بصرہ نے عامر بھدر سے دوستی کا دعویٰ کرتے ہوئے لکھا، عامر بھدر سب انسپکٹر پنجاب پولیس ایس ایچ او وزیر آباد میرا بہت اچھا دوست عمران خان پہ وزیر آباد حملہ کیس کا مدعی تھا۔ اچانک حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گیا، باقی کیا کہنا۔ صحافی اسد یونس تنولی نے کہا ہے، وزیر آباد میں عمران خان کے لانگ مارچ پر حملہ کیس کے مدعی ایس ایچ او عامر شہزاد بھدر انتقال کر گئے۔ عامر بھدر کیس کی تفتیش میں اہم کردار تھے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق گزشتہ رات طبیعت خراب ہونے پر اسپتال لے جایا گیا، جہاں وہ ہارٹ اٹیک کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ ایک صارف نے لکھا، ایک اور بر وقت ہارٹ اٹیک، وزیر آباد عمران خان حملے کے مدعی ایس ایچ او عامر بھدر رات گئے ہارٹ اٹیک سے وفات پا گئے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ ایک صارف نے کہا، ایس ایچ او صدر وزیر آباد انسپکٹر عامر شہزاد بھدر عرف گوگا بھائی دل کے دورے سے وفات پا گئے۔ عامر شہزاد عمران خان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کے مدعی تھے۔ حملے کے وقت ایس ایچ او سٹی وزیر آباد تھے اور اس مقدمے کے اہم گواہ تھے۔ ان کی وفات کے ساتھ بہت سے راز بھی دفن ہو گئے۔ ایک پوسٹ میں کہا گیا، لیں جی ایک اور زہر کام کر گیا۔ عمران خان وزیر آباد حملہ کیس کے مدعی اور پہلے تفتیشی آفیسر ایس ایچ او عامر شہزاد بھدر انتقال کر گئے۔ ایک صارف نے کہا، اس موت میں سننے اور دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ایس ایچ او صدر وزیر آباد انسپکٹر عامر شہزاد بھدر عرف گوگا باہی دل کے دورے سے وفات پا گئے۔ عامر شہزاد عمران خان پر کیے گئے قاتلانہ حملے کی ایف آئی آر کے مدعی تھے۔ حملے کے وقت ایس ایچ او سٹی وزیر آباد تھے۔ ان کی وفات سے بہت سے راز بھی دفن ہو گئے، سننے اور دیکھنے والوں کے لیے نشانیاں۔ ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ ڈاکٹر رضوان اور مقصود چپڑاسی کے بعد عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیس کی ایف آئی آر کے مدعی ایس ایچ او عامر شہزاد بھدر بھی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے وفات پا گئے۔ گھر والوں کے مطابق عامر بھدر بالکل صحت مند تھے، اسے بھی سسیلین مافیا نے مار دیا۔ ایک پوسٹ میں کہا گیا، ایس ایچ او عامر بھدر کے قتل میں ایک پیغام ہے، پولیس افسران، میجسٹریٹس اور باقی سارے سرکاری ملازمین کے لیے جو موجودہ حکومت کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ آپ سے کام لینے کے بعد آپ کو کسی بھی وقت دل کا دورہ پڑوایا جا سکتا ہے، اپنی آخرت کا سوچیں۔ ایک صارف نے اس موت کی وجہ پاکستان تحریک انصاف کو قرار دیا اور لکھا، پی ٹی آئی نے اپنی خونی سیاست کے گندے کھیل سے ایس ایچ او عامر بھدر کو دھمکیاں دے کر شہید کر دیا، اب تو عمران خان کے دل کو سکون پہنچا ہوگا۔ پوسٹ میں لکھا گیا ہے، قریبی ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ایف آئی آر درج ہونے کے بعد انہیں بہت سے غیر ملکی نمبر سے بھی قتل کی دھمکیاں آتی رہیں اور ان کو مجبور کیا جاتا رہا کہ عمران خان کے بیانیے کے مطابق بیانات اور تفتیش کی جائے، لیکن یہ بہادر آفیسر اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ ایک صارف نے ان کی قبر کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، ایس ایچ او عامر شہزاد بھدر کو ان کے آبائی گاؤں بھدر میں قدیمی دربار شاہ برخوردار کے احاطے میں آسودہ خاک کر دیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات اور پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری نے ٹویٹر پر ایک ٹویٹ کو ری ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ میں وقاص بٹ نے لکھا ہے، جب سے شریف مافیا اقتدار میں آیا ہے، لوگوں کی ایک فہرست ہے
जिन्हें अचानक हरकत कल्ब बंद होने से मौत को गले लगाना पड़ा। इस फहरिस्त में पहला नाम गुलजार अहमद का लिखा है, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वो रमजान शुगर मिल केस के मरकजी गवाह थे। उनके बारे में कहा गया है कि उन्हें स्लो पॉइजन किया गया। दूसरा नाम मुजम्मिल राजा का लिखा गया है और कहा गया है कि ये मरकजी गवाह और जाली अकाउंट्स से पैसे निकालने के जिम्मेदार थे। तीसरा नाम गुलाम शब्बीर का है, जिनके बारे में बताया गया है कि ये बेनामी अकाउंट होल्डर थे तमाम मनी लॉन्ड्रर्स के। चौथा नाम मशहूर जमाना मकसूद चपड़ासी का, जिनके बारे में तहरीर है कि ये मरकजी गवाह थे और शरीफ माफिया के बेनामी अकाउंट होल्डर थे। मकसूद चपड़ासी बैरून मुल्क पुरस्रार हालात में चल बसे। पांचवा नाम डॉक्टर रिजवान का है, जो मरकजी तफ्तीशी अफसर थे शरीफ माफिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में, और उनकी भी अचानक हरकत कल्ब बंद होने से मौत हुई। छठा नाम इमरान रजा का है, जो तफ्तीशकार थे राना सनाउल्लाह और दीगर के मुकदमात में, और इमरान रजा ने खुदकुशी की थी। सातवां नाम आमिर भदर का है, जिनकी मौत इस वक्त सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस है। इस मौत के बारे में सहाफ़ी बशारत राजा ने कहा है, इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ FIR के मुद्दई इंस्पेक्टर आमिर भदर इंतकाल से याद आया कि लियाकत अली खान के कातिल सैयद अकबर को मौके पर गोली मारने वाले इंस्पेक्टर शाह मोहम्मद को कुछ अरसे बाद गुजरात में गोलियां मारकर भून दिया गया था।